ایک گروہ مذہب دے نام دے اٹھیا یہودوں نے سارا نال یاری لائی، مذہب دے نام دے اٹھیا راہبری دا ویس وٹایا، لمیاں داڑیاں بھی رکھیاں، بڑے بڑے مدرسے بھی کھولے، بخاری بھی پڑھائی، مسلم بھی پڑھائی، ساری زندگی یہ گزر گئی، مگر ہے کون نے ذرا غور فرماؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه فرمایا ایمان والو یہودیاں عیسائیاں نو اپنا بیلی نہ بنایا جے، یہودیاں عیسائیاں نو اپنا ذرا ڈٹ کے آخو نا بیلی نہ بنایا جے، ذرا غور فرما یہودیاں عیسائیاں نو بیلی نہ بنایا جے، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ من رب بولیا حضرت صاحب جانتے نے من منہ واسطے آتا ہے، جی عالم بیلی بناوے تا بھی انہوں وچوں کوئی بھی انہوں بیلی بناوے گا، رب نے بلا تخصیص دس دیتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہوں دے وچوں ہوے گا جڑا انہوں بیلی بناوے گا، وہ پاوے خان ہوے، پاوے چودھری ہوے، پاوے جرنل ہوے، پاوے جناب جی گورنمنٹ دا ہوئی، تے پاوے جناب جی عوام دا ہوئے، تے پاوے جناب جی ہاں جی مولویاں وچوں ہوئے، جیڑا یہودیاں عیسائیاں نو بیلی بناوے گا انہیں زمین فتنہ بھی پاؤنا ہے، فساد بھی پاؤنا ہے، تے ہوئے گا یہودیاں عیسائیاں دے وچوں پاوے لکھ روپ وٹاوے مسلماناں وچوں۔ گل سمجھنا ذرا، ادھر ویکھ کہانی ذرا پچھوں کر کے شروع کرن لگا، ہر شے لوہے توڑ پیش کرنی اللہ کی مہربانی۔ ادھر کتاب کا نام سیرت سید احمد شہید، یہ پیر سی مولی اسماعیل دہلوی وہابی دا، اس کتاب دا صفحہ نمبر 217 کنا 217 جز پہلی، چھپی کتوں دی ایچ ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکستان چوک کراچی دی، آندا ہے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز گھوڑے پر سوار چند پالکیوں پر کھانا رکھے کشتی کے قریب آیا اور پوچھا کہ پادری صاحب کہاں ہے؟ حضرت نے کشتی پر سے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں۔ انگریز گھوڑے سے اترا اور ٹوپی ہاتھ میں لیے کشتی پر پہنچا اور مزاج پرسی کے بعد کہا 3 روز سے میں نے اپنے ملازم یہاں کھڑے کر دیے تھے کہ آپ کی آمد کی اطلاع کرے، آج انہوں نے اطلاع کی، اغلب یہ ہے کہ حضرت قافلے کے ساتھ آج تمہارے مکان کے سامنے پہنچے۔ یہ اطلاع پا کر غروب آفتاب تک میں کھانے کی تیاری میں مشغول رہا، تیار کرانے کے بعد لایا ہوں۔ سید صاحب نے حکم دیا کہ کھانا اپنے برتنوں میں منتقل کر لیا جائے، کھانا لے کر قافلے میں تقسیم کر دیا گیا اور انگریز 2-3 گھنٹے ٹھہر کر چلا گیا۔ مولوی اسماعیل دہلوی دا پیر سید احمد رائے بریلوی جن نے سکھاں نال جہاد دا ڈھونگ رچایا، افسانہ بنایا، حالات زندگی میں کتاب لکھی گئی، ابو الحسن علی ندوی لکھن والا سیرت سید احمد شہید کتاب کا نام، یہ ہوئی اپنا قافلہ لے کے حج واسطے جب سمندر کے کنارے پہنچیا وہ عبارت سنائی، خلاصہ پنجابی سنا دیا تاکہ سارے سمجھ لگ جائے۔ آخر ویخیا کہ دور تو گھوڑیاں کی ٹاپ کی آواز آئی، پتا چلے، پوچھا کون؟ دسیا گیا کسے کچھ آخیا، کسے کچھ فلانا کوئی آ رہا ہونا۔ جب نیڑے پہنچا پتا لگا انگریز، انہیں آدھا پوچھا پادری صاحب کہاں ہے؟ کی پوچھا؟ بولا بولو تو صحیح نا۔ انگریز نے آن کے پوچھا پادری صاحب کہاں ہے؟
مولوی اسماعیل دہلوی دے پیر سید احمد رائے بریلی نے کشتی میں سے جواب دیا میں یہاں ہوں. کیا کیا ہوں ایمان نال دسو پادری کنہ دے ہوندے نے؟ وہ مسلمانوں نے کہ عیسائیوں نے؟ تو بیان ہے کہ پادری صاحب گاہ اگوں یہ نہیں مردا یہ مرنا چاہیے سی. آدھا نہ مراد میں پادری نہیں میں تے نبی ہوں مسلمانوں کے دین کا مولوی ہوں تو مینو پادری کا کہنا یار دے لقب دیتے پسند آدھے وہ یار سی تے لقب دتا تو کہنے لگا پادری صاحب کہاں تے جواب ملیا پادری ادھر بیٹھا ہی. مولوی اسماعیل دہلوی دے پیر نے جواب دیتا میں ادھر بیٹھا ہوں. انہیں روٹی آخیا میں روٹی پکا کے لیا مینو پتا لگا سی تسا ادھر آنا ہے میں 3 دن تو انتظار دندر سا روٹی جناب میں پکا کے لیا اپنے سارے کافلے والوں کھواو. ذرا غور فرما اللہ دیا بندے وہ جڑے پیر یارویں والے بھی جناب کھیر نو حرام آخر وہ جڑے نبی پاک سرکار دے میلاد دے کھانے نو حرام آخر انگریزاں دے کھانے نو اندر چھٹی جان دے آئی. ہاں جی جناب سارے کافلے نو کھوائی جا رہی تے نالے پادری بنی جا رہی. سمجھ لے خدا دیا بندے جے وڈے دائے ہو یا لے تے مڑ چھوٹے بھی چھوٹے بھی ہوئی حشر ہوئی میں اتولہم منکم جیڑا تے انہوں بیلی بناوے گا انہوں دے وچوں ہی ہوئے گا. انہوں دے ہوں اسے کتاب کا ایک حوالہ ہو ہی پیش کر دیا اس تو بھی عجیب تر رہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 219 عنوان دیتا ہے ایک انگریز کی طرف سے دعوت. حضرت کے پاس انگریز کی ہندوستانی بی بی آئی کہا آج میرے یہاں آپ کی دعوت ہے. آپ نے کہا ہماری کشتیاں آگے جاتی ہیں. اس نے کہا دعوت قبول کرنا تو سنت ہے. آپ نے فرمایا تمہاری دعوت قبول کرنا سنت نہیں. اس نے کہا کہ میری دعوت تو بڑے بڑے درویش مشائخ پیر زادے قبول کرتے اپنی عزت تو بزرگی سمجھ کر کھاتے ہیں. اس بات یعنی انہوں ورگے جو پیر زادے سن وہ ساڈے تو موتر دے یہو جہاں کتوں کھان. سمجھو اس بات کی تمنا رکھتے ہیں جو کوئی نقد رکھتے جو آگے کی لکھتا آپ نے کہا تمہارے یہاں کا کھانا نقد سب حرام اور ناروا ہے. اس نے کہا پھر وہ لوگ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ ان کو معلوم ہوگا. وہ عورت اپنے گھر چلی گئی اور انگریز سے جا کر حال بیان کیا. وہ اس مسئلے سے واقف تھا. کہا وہ پادری صاحب سچ کہتے ہیں. وہ پادری صاحب سچ کہتے ہیں. پھر وہ فرنگی آپ کے پاس آیا کہنے لگا ہماری بی بی صاحب آپ کی دعوت کرنے آئی تھی آپ نے قبول نہ فرمائی. جو کچھ آپ نے اس امر میں اس سے کہا ہم نے اس کی زبانی سنا آپ نے بجا فرمایا لیکن ہم دعوت کریں تو وہ تو آپ قبول کریں گے نا. آپ نے کہا کیوں نہ قبول کریں گے. ڈاکو راہبر پھر گئے اور ہندوستانی سی وجہ سے اگر کبھی موقع آ پڑے تو سرکار پر اپنی جان نچھاور کرنے سے بھی یہ لوگ دریغ نہ کریں گے. بھابی انگریزوں کے جان دین تو کبھی نہیں نکل گے. انگریزوں کے اوکھا ویلا آیا تو بھابیاں فٹ جان دینی ہے. کی جان دینی ہے؟ یہ تو انگریزوں بیلی نے انگریزوں دوستی دارالعلوم دیوبند دی تے دیوبندیاں انگریزوں سکھا ہندوؤں پرانی دوستی. سوانے قاسمی کی کتاب کا نام میرے خیال دو اس گل دے تبصرہ کر لو آ کے جان اصا دینا کی دینا بولو تو صحیح نا. میں تو شیر لکھے نے سنیا وہابیاں دے ازلا تو راجدا سنیا وہابیاں دے ازلا تو
گج کے کہہ دو سنیا وہابیاں دے ازلا تورا عظمت نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا ہے سنیا ازلا تورا جدا ہے عظمت نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھرا ازلا تورا شوق نال کہہ دو ازلا تورا ازلا تورا جدا ہے سنیا ازلا تورا توجہ جناب والا انہاں دی دوستی دے جناب تشت بام کر کے چھڈاں دے پھر اگلے پاسے چلاں گے خدا دیا بندیاں دشمناں دے یار دشمن ہوندے نے کی خیال ہے مولا علی فرماندے نے بندے دے تین دشمن نے ایک بندے دا دشمن اپنا دوجا اندے یار دا دشمن تیجا اندے دشمن دا یار یار دا دشمن نہیں دشمن ہوندا یار دا دشمن صحابہ ساڈے یار نے اسی کملی والے سرکار دے صحابہ دے جناب غم خار جڑا حضور دے صحابہ دا دشمن ہوے گا وہ ساڈا بھی تے جڑا حضور دے صحابہ دا دشمن وہ ساڈا دشمن تے جناب جڑے حضور دے صحابہ دے دشمن دا یار ہوے گا وہ بھی ساڈا دشمن ہی ہوے گا جڑا نبی پاک دے جناب دشمناں دا یار ہوے گا وہ بھی ساڈا دشمن ہوے گا توجہ گستاخ انبیاء دے دشمن ہے نال یاد گستاخ انبیاء دے دشمن ہے نال یاد امام کو نہیں منے دے بندے نہیں خدا دے انگریز دے پجاری مسلم دے بے وفا ہے سنیا وہابیاں دے ازلا تورا سنیا وہابی اہل حدیث دیو بند نجدی دہن کمر بند اہل حدیث دیو بند نجدی دہن کمر بند ماہ دوہاں دی وکھری ایک پیو دہن فرزند ماہ دوہاں دی ایک پیو دہن فرزند لکھ شکلاں جو لکھ وطان اندروں نہیں جدا ہے سنیا ازلا تورا ذرا توجہ فرما مارے کرنے ہو توجہ فرما جناب بنا فتنہ کیوں بن گئے زمین کے اندر فتنہ اس واسطے پھیل گیا ایک یار بن گئے کنہ دے یہودیاں دے حوالے انہاں دے کر دے پے ادھر ویکھ عبید اللہ سندھی لکھ دے عبید اللہ سندھی خطبات و مقالات کی کتاب دا نام اے دیوبندیاں دا بڑا بڑا پوپ گزرے آندے ہم صراحتاً کہتے ہیں کہ ہم برطانیہ سے جنگ و جدل کرنے کا خیال چھوڑ چکے ہیں کیوں لڑن برطانیہ نال کیویں لڑن برطانیہ دیا گوریاں انہوں یاد ہی بڑی آدی کیوں لڑنے انگریزاں صحیح شکل جنہ مرضی لکا لے پر رب فرماؤں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب رب فرماؤں میں کدی یہ کم نہیں کرنا کہ میں مومنا تے کافراں چھڈ دیاں تے رلے رہن پلیت پاک نہ رب فرماؤں میں پلیتاں تے پاکاں نو وکھرا کر دیاں گا پلیت پاکاں نال رب رلن دیندا رل جان تے پھر ایک دن وکھرا ضرور کردا
سمجھا جی گل توجہ فرما. تھی اسی تو دھد پانی پا لینا, پانی پھر بھی پاک ہوتا ہے, لیکن رب سونا یہ ہوئی برداشت کرتا. خبیث طیب کبھی کٹھے رلن دینا نہیں. ادھر ویکھ اگے سوانے قاسمی دارالعلوم دیوبند مناظر حسن گیلانی دی لکھی صفحہ نمبر 317 جلد 2 دے اندر لکھدا ہے پیا انگریزاں انہاں ہندوؤں دے نام جڑے دیوبند نو چندہ دیندے نے, انہاں ہندوؤں دے نام کھتریاں دے نام جڑے انہاں نو چندہ دیندے نے. کی اچھا بھی یہ دسو مولانا خدا بخش صاحب دا مدرسہ ہے, اندے جوابیاں چندہ دینا کدی دتا ہے حضرت صاحب؟ شیعہ دتا ہے, انگریزاں دتا ہے, کھتریاں دتا ہے, سکھاں کیوں دین؟ انہوں نے پتا ہے دشمن ساڈے تیار کرتا ہے, دشمنوں کو پیسے نہیں دیتے جاتے, پتا جو لگتا. وہ آپ پہ لکھ رہے منشی تلسی رام چندے سالانہ دینا دیوبند نو. مولوی فضل الرحمان نے آخیا جنگ اخبار گیا ہے, انہیں کیا جڑے جدو مری اندرا گاندھی کہنے لگا بڑا بڑا دھچکا وجے سڈے بزرگوں کے یہاں پرانی تعلقات نے. میں حوالے کہڑے پیش کرا, کدھر حوالے پیش کر دیا وقت نہ مک جائے. تاریخ دارالعلوم دیوبند مکمل تاریخ دارالعلوم دیوبند یہ اندر انہاں کھتریاں دے بھی نام نے تے انگریزاں دے بھی نام لکھے نے جڑے جڑے انہاں چندہ بھی دیندے نے نال آن کے دورے کرتے ہیں. ہوں ایک اقتباس دا پیش کردے ہیں تے انہاں دی ساری کلی کھل جائے تے بھانڈا پھٹ جائے. صفحہ نمبر 388 کتاب کا نام مکمل تاریخ دارالعلوم دیوبند. کی لکھ دے؟ اتر پردیش کے گورنر کی دارالعلوم میں آمد جناب وشواناتھ داس. یہ کندا نام ہے؟ کھتری دا کہ مسلمان دا؟ اگر بولو تو صحیح. ایک کھتری دا نام تے کھتری تقریر کرتا یہاں دے مدرسے دیوبند کی پہ آتا ہے تو یہ طلباء فراغت کے بعد جب یہاں سے اپنے اپنے وطن واپس جائیں گے تو یہ ہمارے ایلچی ثابت ہوں گے. کی ثابت ہوں گے؟ کنہاں دے؟ ہمارے پہ آندا ہے ہندو, ہمارے ایلچی ثابت ہون گے. ہوں پتہ لگا کھتریاں دے ایلچی ہو, یہودیاں کھتریاں دے ایلچی. مدرسے دا نام اسلامی تے ایلچ پونا پیا ہوندا ہے کھتریاں دا. انہاں دا حق بنتا سی. ادھر ویکھ میں اتنے غلط تقریر کرنا کوئی اگر میں آ گیا حضرت صاحب اٹھ کھلون گے کہ چشتی گل غلط کی تھی, حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا بلان والے کا؟ میں جو یہاں کے اتنے بہتان لاوا تو انہیں اپنی صفائی پیش کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ وہ جو یہاں کے مدرسے جان کے کیا کہہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایلچی ثابت ہون گے. کی ہون گے؟ ایلچی. تے انہاں دا ایک مولوی بھی نہ اٹھیا کھانا خراب دا پتر, وہ آندا نام رادا سانو ایلچی بنائی انہیں, اصا تے دین دے خادم ہاں, تیرے ایلچی. پر کانا نہیں کدی بولدا, سیانے آندے نے منہ کھاوے تے اکھ شرماوے, منہ کھاوے تے اکھ شرماوے. اور روپیے جو دیندا سی روپیے دین آیا تے تائیں آخیا ٹھیک ہے سی تیرے ہی ایلچی آ. وہ سمجھ لے جڑے کھتریاں دے ایلچی جی لا الہ الا اللہ مولوی رسول اللہ نہیں پڑھیا ہی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہی. ایک گل میری توڑ دے سر کرم کرا کے خون معاف کر دیا, اس تو وڈی گل کوئی نہیں. مینو آخو 8 دن شجاعباد بیٹھا رہا گا, حضرت صاحب کی زیارت کری جاگا, یہاں دے مدرسے دے ٹکر کھادی جاگا, تے نال اللہ دی مہربانی دشمن دیا ایک دے اندر بچی جاگا. ایک گل توڑ دین پھر سمجھ لو من یتولہم منکم فإنہ منہم
تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ میرے رب دا قرآن پہلے ہی فرما گیا جے یا کافراں نال یاری بیلی یاری دوستی جوڑو گے پھر زمین وچ فتنہ پھیل جانا ہے، پھر زمین وچ فساد بڑا وڈا پھیل جانا ہے۔ تو کھولیا کہ نہیں فتنہ پائی کھڑے نے کہ نہیں؟ اور سپاہی صحابہ تے خون خرابہ تے بناؤ والے کون؟ گورنمنٹ ہے جی۔ یہ اگے چلاں گا، ہالے ایک بیلی دسیا دوجا نہیں دسیا، تے میں دونوں بیلی دس کے ضرور جانا ہے۔ کیوں بھی تسلی نال بیٹھے جی کہ کوئی کہاوت نہیں نہ پئی۔ میں لاہوروں جمعہ چھڈ کے آیا، تسا اتوں وقت نہیں چھڈ سکتے۔ سمجھو الا تفعلوا، قرآن نے فرمایا یاری جوڑو گے تو فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ یاری یہ ثابت کر دیتی کتاباں نے۔ اور جناب تیرے سامنے جدو صدام حسین دی جنگ ہوئی، صدام دی جنگ ہوئی امریکہ دے نال، ایمان نال دسو بھابی کہڑے پاسے سن؟ وہ سعودیہ کدھر سی؟ کدھر سی سعودیہ؟ اوکھے ویلے دشمن تو مدد نہیں منگی جاتی، سجنا تو منگی جاتی۔ کی خیال ہے بھائی؟ لے بھائی ایک وڈا حوالہ پیش کر دیا جڑا میرے امام اعظم ابو حنیفہ دے خلاف بھونکدا سی نا، نواب صدیق حسن بھوپالی وہابی اہل حدیث، کتاب کا نام معاصر صدیقی، کی نام ہے؟ لکھن والا اپنا پتر سو، نواب صدیق حسن دا پتر، اپنی اما دے بارے پہ لکھدا ہے۔ اپنی ماں نوابن سی جن دے نال نکاح کیتا سی نواب صدیق حسن نے۔ یہ پہلو نواب نہیں سی، بھابی مولوی سی، پھر انہیں نکاح کیتا نوابن نال، انہاں خسم مر گیا سی۔ یہ ہوں اپنی اما دے بارے پہ لکھدا ہے، ماں دے بارے جھوٹ تو نہیں بولے گا؟ کیوں کی خیال بھائی؟ جڑی اپنی ماں دے بارے گل کرے گا صحیح ہوے دی وے تے بھوپال دی چھپی ہے، وہی چھاپا بھوپال والا اون دے علاقے دا، صفحہ نمبر 85 اپنی اما دے بارے پہ لکھدا ہے کہ میری اما رئیسہ عالیہ شہزادہ ڈیوک آف ایڈ نمبرہ کی ملاقات کے لیے کلکتہ تشریف لے گئی تھی۔ ظالمو کیوں نہ تسی امام اعظم ابو حنیفہ دی دشمن بن؟ اما دی گئی آندا میری اما رئیسہ عالیہ گئی انگریز دیکھو اسنا راہ میں کرنل تامس صاحب بہادر پولیٹیکل ایجنٹ بھوپال نے جو ہم ریکارڈ تھے، رئیسہ عالیہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ نکاح کر لیں۔ اور پھٹے منہ اور جنہیں بھی اما نکاح کرے تے انگریزاں دے اشارے تے کہندے مشورے تے انگریزاں دے مشورے دے نکاح کیتا۔ اور تہاڈی اما انگریزاں نال ملاقات پئی کردی تے جناب رشتہ گٹھ جوڑ پہ کرتے ہیں۔ ایمان نال دس جنہ دیا بڑھیاں انگریزاں شہزادیاں نال رلد ملدیاں نے، اے جناب جی انہاں دے نکاح دے جناب اتوں خریدتے آن، وہ نکاح دے مشورے دے پھر جناب والا پھول لاؤ ہے جی، بڈھی صاحبہ دے پھول لائے گئے، انگریزاں نے بلا کے دعوت کی دے پھول لائے گئے، کتاب ہوئی موڈیاں دے پھول لا کے انہاں مبارکباد دیتی، انہاں آخیا بی بی صاحبہ مبارک ہوے، وہ جنہ دیا مبارک انگریزاں